عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جیسے آپ کو منفرد نسبتیں حاصل ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو منفرد عزتیں بھی حاصل ہیں۔ ان منفرد عزتوں اور القابات میں سے خوبصورت لقب جو ہے وہ سید الشہداء کے نام سے ہے، اور یہ لقب جو ہے وہ کسی مورخ نے، کسی سیرت نگار نے نہیں آپ کو دیا، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، آپ کے جسم کو اللہ کے دین کی نصرت اور کامیابی کے لیے کئی حصوں میں بٹا ہوا دیکھا اور خون آلود دیکھا، تو آپ کی شجاعت اور حضور کے ساتھ رفاقت کا سارا منظرنامہ حضور کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ حضور کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، اور حضور نے فرط جذبات میں آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عام مجاہد جو ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جسے اللہ نے عرش کے اوپر سید الشہداء کہہ کر پکار رکھا ہے، گویا جنہیں پروردگار عالم نے اپنے ہاں اپنی جناب کے اندر سید الشہداء کہہ کر مخاطب کیا اور ایک لافانی عزت سے نوازا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ امتیاز اور اعزاز جو ہے وہ حاصل ہوا، اسی لیے ساری امت آپ کو سید الشہداء کہتی ہے، اور اس کا سبب آپ کی وہ مظلومانہ شہادت ہے جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ جو ہے وہ ایک مینارہ نور کے طور پر اور راہ ہدایت کے طور پر جو ہے وہ موجود رہے گی۔ سرکار ختمی مرتبت سے آپ کی، جیسے میں نے پہلے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ کئی منفرد نسبتیں ہیں، اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کئی منفرد عزتوں سے بھی نوازا گیا۔ ان عزتوں میں آپ تصور کیجئے کہ پہلی ریاست مدینہ کا جو پہلا امیر ہے، یعنی جسے ہم عام زبان میں آج گورنر کہتے ہیں، امیر مدینہ ہونے کا شرف جو ہے وہ بھی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی غزوات اور سریات آئے، یعنی جتنی بھی مہمات آئیں، جتنی جنگیں درپیش ہوئیں یا ان کا امکان ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لشکر تشکیل دیا حضرت امیر حمزہ کی زندگی میں، تو حضرت امیر حمزہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ پھر یہ بھی آپ کی منفرد عزتوں میں سے ایک عزت ہے کہ آپ اسلام کے پہلے سپہ سالار کے طور پر جانے جاتے ہیں، پہلے گورنر مدینہ یعنی امیر مدینہ جو ہے وہ اس کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ جو علم دینے کا ایک روایت عربوں کے ہاں بڑی مضبوط تھی کہ جب جنگ کے اندر دو لشکر اترتے تھے تو ہر لشکر جو ہے وہ اپنے علم کی سربراہی میں اپنے جھنڈے کے زیر سایہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا، اور اس کی ایک نشانی اور علامت کے طور پر وہ جھنڈا تصور کیا جاتا، اور اس کا بلند رکھنا، اس کا قائم رکھنا گویا جنگ کے اندر اپنی پریزنس، اپنی حاضری جو ہے اس کو یقینی بنانے کے مترادف تھا۔ پہلی اسلامی تاریخ کی ایسی جنگ جس کے اندر فریرہ یعنی یہ علم جو ہے اس کا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، تو وہ جو سفید چادر کا پہلا علم تھا وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے حوالے کیا۔ تو اسلام کے پہلے سپہ سالار بھی حضرت امیر حمزہ ہیں، اور پہلے علمبردار جو ہیں، جو علمدار جسے ہم عرفیت میں کہتے ہیں، وہ بھی حضرت امیر حمزہ ہیں۔ تو یہ ساری نسبتیں آپ کو اس انداز میں حاصل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچپن سے لے کر شہادت کے لمحے تک رسول رحمت کے ساتھ آپ کی یہ جو والہانہ محبت ہے، اس کا ہر آپ کی زندگی کا لمحہ جو ہے وہ اس پر گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو اسد اللہ کا بھی لقب دیا گیا۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فرمایا، اور جب آپ سرکار ختمی مرتبت آپ کو کسی مہم کے لیے روانہ فرماتے تو آپ کے لیے جب دعا کرتے تو دعا کے الفاظ میں یہ کہتے کہ پروردگار، ایک ایسے شخص کی مدد کے لیے تیرا رسول تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے جو اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ بات بھی اصحاب تک پہنچی اور ان کی نسبت سے ہم تک، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا رہے تھے نا، آپ دیکھیں کہ عام آدمی کو بھی اگر جنازہ میسر آئے تو اس کی خوش نصیبی تصور کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس آدمی کے جنازے میں 40 لوگ اس کے خیر پر گواہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں، تو میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ اسے اس بندے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں عام 40 لوگوں کی گواہی وہ اللہ کے ہاں اتنی قدر رکھتی ہے، اور پھر تصور کریں کہ جنازے کی شکل میں، نماز جنازہ کی شکل میں، نماز جنازہ کے بعد دعا اور استغفار کی شکل میں اصحاب رسول کی معیت حاصل ہو تو شان کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبت اگر کسی کا جنازہ پڑھائیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ
کہ انسانی تاریخ میں یہ اکلوتا شرف حضرت امیر حمزہ کو حاصل ہے کہ جب احد کے شہداء کے جنازے پڑھانے شروع کیے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ منگوایا اور ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر ایک ایک دو دو کی تعداد سے باقی جو مسلمان شہید تھے ان کے جنازے ساتھ رکھتے گئے، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ہٹایا نہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، یعنی کل جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا مختلف اصحاب کے لیے۔ تو سرکار دو عالم نے ہر جنازے کے اندر حضرت امیر حمزہ کا جنازہ وہاں رہنے دیا۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفر آخرت میں شہادت کے مرتبے کے بعد بھی آپ کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری کا، اپنے منفرد قرب کا اس طرح اظہار کیا کہ گویا 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس ایک نشست میں آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، ترقی درجات کی دعا فرمائی، آپ کی آمدہ جو منزلیں تھیں ان کی آسانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی والہانہ محبت ہو سکتی ہے۔ اور